آپ نے ووٹ ڈالا تو کسی کو مکھیہ منتری اور چیف منسٹر وزیر اعلیٰ بنا دیا، آپ نے ووٹ ڈالا تو کسی کو ودھائک بنا دیا۔ آپ ہی کی ووٹ کی وجہ سے یہ تمام پارٹی کے لوگ نیتا بن گئے، مگر میں یہاں پر اتر پردیش کو اگر آیا ہوں تو میں نیتا بننے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میری زندگی کا خواب اور کوشش ایک ہی ہے کہ بہریز کا ہر نوجوان بچہ مستقبل کا نیتا بنے تاکہ وہ قوم اور ملت کے مسائل کو حل کر سکے۔ میں آپ کو نیتا بنانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ مجھے نیتا بناؤ۔ مجھے اللہ نے بہت عزت دی ہے، میں نے زندگی میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ حیدرآباد کی گلی کوچوں سے نکل کر ایک دیوانہ آج اس تاریخی شہر میں غازیوں کی سرزمین، شہیدوں کی سرزمین میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں اپنی بات کو رکھ سکوں۔ میرے بھائی، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کو اپنا جائز مقام ملنا چاہیے اتر پردیش میں۔ ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یاد رکھو۔ ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، وہ سنویدھان ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے زندگی کا مقصد صرف کسی پارٹی کو ووٹ ڈالنا نہیں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم اپنی ایک آزاد سیاسی قیادت کو پیدا کرو، تم متحد ہو جاؤ، اپنے ووٹ کا استعمال کرو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ ہندوستان کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اپنی جماعت کو مضبوط کریں۔ آپ کے اتحاد کی طاقت کے قوت کے بلبوتے پر آپ اپنے نمائندوں کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اور اتر پردیش کے اسمبلی میں بھیجائیں۔ بہت ہو چکا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے 60 سال سے مختلف سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دے دے کر ان کو موٹا کیا، ان کو کامیاب کیا، اور ان کو ہم نے موقع دیا کہ ہمارے جذبات پر، ہمارے خوابوں پر انہوں نے اپنے سیاسی محلوں کو تعمیر کیا۔ بتاؤ، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ میں تم سے اپیل کر رہا ہوں نوجوانوں، کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ میں ہمارے بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں کہ میری اس بات کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے غور کریے کہ آپ نے کیا حاصل کیا۔ بتاؤ، تمہاری ایک آزاد آواز کہاں پر ہے؟ کون ہے تمہارا نمائندہ جو بے باک طریقے سے تمہارے مسائل کو حل کر سکے؟ ہندوستان کا جب کبھی پارلیمنٹ کا الیکشن آتا، 16 پارلیمنٹ کے الیکشن ہو گئے، ہر پارلیمنٹ کے الیکشن میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ ہم کو نقصان پہنچے گا۔ ارے میرے کان پک چکے، ہمارے وطن عزیز میں 16 پارلیمنٹ کے الیکشن ہو گئے۔ ارے آخر یہ کون سی سیاست ہے کہ الیکشن کے وقت میری زندگی اور موت کی بات ہوتی ہے، اور جب الیکشن ختم ہو جاتا تو میں روز مرتا ہوں، کبھی اخلاق کے نام پر مرتا ہوں، تو کبھی پیلو خان کے نام پر مرتا ہوں، تو کبھی جنید کے نام پر مرتا ہوں، تو کبھی رمضان کے نام پر مرتا ہوں۔ آخر ہم کب تک مرتے رہیں گے؟ ارے ایک بار زندہ ہونے کی قوم کا مثال دے دو، کھڑے ہو جاؤ کہ ہم ان کے باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ نہ ہم ہندوستان میں عزت کی زندگی گزاریں گے اس لیے کہ بابا صاحب امبیڈکر کا دیا ہوا سنویدھان ہم کو انسان کے طور پر دیکھتا ہے۔ میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر اپیل کر رہا ہوں، تم کو واسطہ ہے اس غازی شہید سالار کا، اگر تم اس کے وارث ہو تو خدا کی قسم تم مودی سے نہیں ڈر سکتے، تم RSS سے نہیں ڈر سکتے، تم بزدلی اور حکمت کے نام پر تم کسی کانگریس کا ساتھ نہیں دے سکتے، تم مجبوری کے نام پر تم سماجوادی پارٹی یا BSP کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آج تمہارے پاس اتنی طاقت ہے خدا کی قسم کہ اگر تم ایک ہو جاؤ گے تو اتر پردیش کی سیاست میں انقلاب برپا ہوگا۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، کہ اسد الدین اویسی جب تک زندہ رہے گا میں وہ انقلاب پیدا کر کر رہوں گا، میں تم کو ہندوستان اتر پردیش کا نیتا بنا کر بھی جاؤں گا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، الزام تو ہم پر بہت لگتے ہیں کہ اویسی آیا ہے، ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کہاں ووٹ کاٹنے کو آئے ہیں؟ 2014 کا پارلیمنٹ کا الیکشن
اعلان ہوا 2014 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں اتر پردیش سے ایک بھی مسلم اقلیت کا امیدوار کامیاب نہیں ہوا. کون ذمہ دار تھا اس کا؟ بتاؤ بہرائچ کی عوام، کیا تم نے 2014 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں مودی کو ووٹ دیا تھا؟ پھر کیسے کامیاب ہوئی بی جے پی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ہم یہ بات عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر رکھتے ہیں تو ہمارے مخالفین کو سچی بات پسند نہیں آتی. اور یقیناً میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو ہمارے بزرگوں نے جب سنویدھان بنایا، جس میں بابا صاحب امبیڈکر کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، یہ تمام بڑے بڑے لوگوں نے ہندوستان کا سنویدھان بنایا، تو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا تھا کہ ہندوستان کی جمہوریت شراکت داری کی جمہوریت ہوگی. ہر طبقے، ہر ذات، ہر مذہب کے لوگوں کی نمائندگی ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہوگی. سنو بہرائچ کی غیور عوام، ہندوستان کی لوک سبھا میں 540 کے ایوان میں مسلم اقلیت کی نمائندگی صرف 23 رہ گئی ہے، صرف 23 ہے. اور تم جانتے ہو میری اس بات کو کہ جب تک آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کی آواز، آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. آپ کے گاؤں، آپ کے شہر میں کوئی پانی کے پینے کے پانی کا انتظام نہیں کرے گا، بچوں کے لیے اسکول کا انتظام نہیں کرے گا. ہمارے معصوم بچے پیدا ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اسپتال کا انتظام نہیں ہوتا. ہمارے بستیوں میں ایک مثال یہ کبھی نہیں سدھرے گا. اس نے ہندوستان کے سنویدھان کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہیں کروں گا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، شیڈول کاسٹ ہو، شیڈول ٹرائب ہو، بیکورڈ کلاس ہو. مگر اتر پردیش کے چیف منسٹر نے سنویدھان کی جو قسم کھائی اس کو بھول گئے، اور بار بار یہی بولتے ہیں یہ بابر کی اولاد کو ووٹ مت دو، ہم کو علی نہیں چاہیے. سنو اتر پردیش کے مکھیہ منتری، شاید تم کو علم نہیں ہے، میں تمہارے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. جو ہندوستان کا سنویدھان ہے، وہ سنویدھان یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہندوستان کا، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھارت کا مذہب اسلام نہیں ہے، بھارت کا مذہب ہندوازم نہیں ہے، بھارت کا مذہب عیسائی نہیں ہے، بھارت کا مذہب بودھ نہیں ہے، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھارت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مانتا ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو بھی مانتا ہے. یہ ہندوستان کی حقیقت ہے. مگر آر ایس ایس، بی جے پی اور یہاں کا مکھیہ منتری یہ کہتا ہے کہ مجھے علی کی ضرورت نہیں ہے. اے مکھیہ منتری، کیا تم نہیں جانتے کہ علی برادران نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی؟ کیا تم بھول گئے کہ ایک علی برادران کو ہندوستان کی زمین نصیب نہیں ہوئی؟ وہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے ان کا انتقال ہو گیا تو مسجد اقصی کے دامن میں ان کو اپنی خبر میں جگہ ملی. مگر یہ تعصب کس بات کا؟ آخر اتنی نفرت کیوں ہے علی کے نام سے؟ کیوں نفرت ہے؟ ارے تم تو سنویدھان کے اوپر قسم کھائے ہو نا مکھیہ منتری، تم بھول گئے اس قسم کو؟ کیا تمہاری نظر میں علی برابر نہیں ہے؟ کیوں تم اس طرح کی بات کرتے؟ ارے یہ ملک علی کو بھی ماننے والا ہے، یہ ملک بجرنگ بلی کو بھی ماننے والا ہے. یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھڑکاؤ بھاشن، یہ بھڑکاؤ بیجان آپ سے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کوئی روک نہیں سکتا مجھے. میرے عزیز دوستوں.